یہ اللہ کی رحمت اپنی جگہ پر ہے. یہ جو بھی مصیبتیں کیوں ہیں؟ ہماری وجہ سے. اور دوسرا سبب بتا دوں. لوگ پوچھیں ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے. کبھی گریبانوں میں ہم جھانکے تو صحیح. اس حقیر فقیر کو تو آپ کہیں بھی نہیں دیکھیں گے کسی چینل پہ انشاءاللہ. رمضان نے کیونکہ اپنے سے بھی عہد کر لیا، پچھلے سال 2-3 سال سے بالکل ہاتھ جوڑ لیے. باقاعدہ کنسورشیم کے تحت کروڑوں روپیہ ایک چینل کو دیا گیا ہے، دیا جا رہا ہے 2-3 سال سے. عبادتوں کے تقدس کو ختم کر دو، عکاس کا بازار بنا دو. جیسے میلہ لگتا تھا نا عکاس کا، حج کے نام پہ لگتا تھا نا. حج ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں. نہیں سمجھ میں آتا تو آپ سمجھ لو. لوگ عبادت کرنے آتے تھے، وہاں میلہ لگا ہوا ہوتا تھا، عکاس کا میلہ کہلاتا تھا. آج سحری اور افطار جو عبادت کا ٹائم، اپنے ایمان سے بتائیے چینلز پہ میلے لگے ہوئے ہیں یا نہیں؟ تہجد کا وقت، نماز شب کا وقت، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا وقت، سب کو مشغول کر دو. اور ماڈلز لکھنا شرط ہے ہر چینل کے لیے. چیلنج کر رہا ہوں یہاں سے، ہر چینل پابند ہے اداکاروں کو رکھنے کا اس پروگرام میں، تاکہ اٹریکشن پیدا ہو. اور اس اٹریکشن کو مستند بنانے کے لیے دین فروش ملاؤں کو بٹھاؤ، تاکہ لوگوں کی حمیت، غیرت سب ختم ہو جائے کہ جب یہ بیٹھے تو ہیں، ہمارے ملا بھی تو بیٹھے ہیں ماڈلز کے ساتھ، اور وہ ماڈلز فتوا دیں. وہ اداکار اور اداکاریں بتائیں تمہیں کہ دین کیا ہے اور اسلام کیا ہے. اب وہ بتائیں اسلام کیا ہے، دین. بڑی تلخ گفتگو ہے، نہ جانے کیا خمیازہ مجھے اس کا بھگتنا پڑے گا، لیکن پرواہ نہیں، ریکارڈ تو ہو رہی ہے نا بات. تو جو سبب پوچھتے ہو تباہی کے، تو سبب یہ ہے سحری افطار کیا بنا دیا، میلہ بنا کہ نہیں بنا. عبادتوں کو میں ہمیشہ جملہ کہتا ہوں کہ جب بھی عبادت کا تقدس پامال ہونے لگتا ہے، پہلی علامت ہوتی ہے کہ عبادتوں کو میلہ بنا دیا جاتا ہے. فیسٹیول، رمضان فیسٹیول، ایک اور مہینے کو بھی کوشش کی جا رہی ہے فیسٹیول بنانے کی. نام نہیں لوں گا، آپ بہت سخت ناراض ہو جائیں گے. آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھ گئے ہوں گے. فیسٹیول، عبادت کو باقاعدہ نام رکھ دیا گیا ہے. کچھ ممالک میں نام ہے، وہ لکھا ہوگا رمضان فیسٹیول. یہ فیسٹیول ہے. رحمتیں کہاں سے آئیں، مغفرتیں کہاں سے آئیں؟ شیطانوں نے بند ہونے سے پہلے ان شیطانوں کو چھوڑ دیا نا ہم پر، جو ہماری شکلوں میں ہمارے درمیان گھوم رہے ہیں. عزت نفس پامال ہوتی ہے صبح شام، عورتوں مردوں بچوں کو بے عزت ہونے، چل وہ ہونے دو، مال آ رہے نام آتا رہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت. اور میں ایسے دیندار اینکرز کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے چھوڑ دیا 1 مہینے کے لیے، کرنے ہی نہیں بھائی، ہم صرف مذہبی پروگرام کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. نہیں کر رہے، ایک پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہتا. ایک دوست ہے میرا جس کا پروگرام چلا، اس نے شرط پہ رکھا ہے کہ کوئی اداکار یا اداکارہ میرے پروگرام میں نہیں آئے گی، صرف جسی مکتب کا بھی ہو، مجھے سے بحث نہیں ہے، لیکن کم از کم ایک نہ ایک ضمیر والا، دین والا کوئی باقی ہوتا ہے. باقی سب پہ کیا ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں نا. اور لوگ سحری بھی کر رہے ہیں جو گھروں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ہاں یہ ہو رہا، یہ ہو رہا. بابا یہ عبادتوں کا رمضان کیا ہے؟ عبادت ہے نا. سحر کیا ہے؟ عبادت. افطار کیا ہے؟ عبادت. عبادتوں کو میلہ بنا دو، اس کے تقدس کو ختم کر دو. تفریح لے گا، چلو بھائی روزہ اچھا گزر جائے گا، 2 بجے سے نشریات شروع ہو گئے، روزہ اچھا گزر رہا ہے، دوپہر میں سحری روزہ اچھا گزر رہا ہے. دلچسپی ایک سے ایک. کیا کہوں میں آپ کو، مکار لوگ، جال باز لوگ، دکانیں لگی ہوئی اپنا پروپیگنڈا. ہم یہ دیں گے ہماری طرف آؤ، ہم یہ دیں گے ہماری طرف آؤ، ہم یہ دیں گے ہماری طرف آؤ. یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ پھر رحمتیں مانگ رہے ہو، پھر مغفرتیں مانگ رہے ہو، پھر نجات مانگ رہے ہو. اس رحمت کے مہینے کا حشر کیا کر دیا تم نے؟ آج سے 15 سال پہلے تک تو ایسا نہیں تھا، 20 سال پہلے تک تو ایسا نہیں تھا. اس لیے تباہیاں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا. کاش کہ یہ میری ریکارڈنگ پہنچا دی جائے جگہ جگہ. اور
لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ کیوں ہو رہا ہے. یہ عبادتوں کا بیڑا غرق کر دیا, عبادتوں کو ان کا تباہ کر دو. ہاں رمضان ہے بھائی, ہمیں دیکھیں نا مولوی صاحب کو بھی تو بٹھایا ہوا ہے, 3 4 مولوی بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں گانے ہو رہے ہیں, جہاں ناچ ہو رہا ہے, جہاں تماشا ہو رہا ہے, جہاں بے حجابی اپنی انتہا پر پہنچ چکی, ان کے ساتھ ہم نے دیکھے نا نعت خان بھی تو بٹھائے ہیں, علماء بھی تو بٹھائے ہیں. وہ بیچارے کیا کریں, روزگار کا مسئلہ ہے سب کے. چند سال پہلے غلطی سے کوئی حوالہ دے سکتا ہے میرا, کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کیا ہوتا ہے, پہلی اور آخری بار گیا تھا ایک بار, اور پھر اس کے بعد توبہ کی, میں نے کہا محبوب میں نہیں توبہ کرتا ہوں, نہیں جاتا ایسے شوز میں, اس طرح کے شوز میں کہ جہاں دین کا تماشا, دین کے نام پر دین کا تماشا بن رہا ہے. وہ کہہ رہے صاحب دیکھیے ہم تو عیدی بانٹ رہے ہیں, یہ عیدی بانٹنے کا طریقہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, تماشے ہو رہے ہیں, تماشا تماشا دیکھ لیا. اب آپ غور کر لیجیے, اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ رحمت کیوں, کیسے, کہاں سے آئے رحمت. رحمت تو نہیں آ سکتی نا, وہ تو رحمت ہے اللہ کی. ہم نے کیا کیا, ہمارے اپنے ہاتھوں سے کیا ہو رہا ہے, تو رحمت کہاں سے آئے گی, برکت کہاں سے آئے گی. برکت اٹھ گئی, رحمت اٹھ گئی, ہم نے اٹھا دی. وہ تو ہے جہاں ایسا نہیں ہو رہا, لاکھوں کروڑوں لوگ, ظاہر ہے کہ ایک صدی میں 1 کروڑ تو ہو گئی ہوگی, اگر مبالغہ آپ کو لگ رہا ہے چلیے لاکھوں تک رہنے دیجیے, 35-40 لاکھ عراق میں, اتنے ہی ایران میں, اتنے ہی لبنان میں. مگر ذرا وہاں رمضان تو جا کے دیکھ لیجیے. پھر کہتے تھا وہ ایرانی ایجنٹ بیٹھے ہیں, آتے چھوڑیے ایران کو, عراق میں جا کے دیکھ لیجیے, کربلا کی افطاری اور سحر دیکھ لیجیے, نجف کی سحر افطاری دیکھ لیجیے, وہاں پر ہی دیکھ لیجیے نا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کس انداز میں ہو رہا ہے, کہ تماشے بنائے جا رہے ہیں. وہاں کا چینل بھی تو آ رہا ہے, دیکھیے نا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ کربلا چینل پہ. اس چینل سے کیا ہوتا ہے, سحر میں دعائیں سحر ہو رہی ہے, تاکہ جو کام بھی کر رہی ہے عورت گھر میں, اس کے کانوں میں آواز تو جائے دعائیں سحری کی. دعائیں ہو رہی ہیں, دعائیں کمیل کی آواز آ رہی ہے, دعائیں توسل کی آواز آ رہی ہے, دعائیں افتتاح کی آواز آ رہی ہے. ان دعاؤں کی آوازیں کان میں تو آ رہی ہیں, ان تماشا گروں کی, ان مکاروں کی آوازیں تو نہیں آ رہی کہ دلچسپی ہے, دلچسپی ہو. رحمت کہاں سے آئے گی بھائی, مغفرت کہاں سے آئے گی. عذاب نہیں آ رہا, عذاب آئے گا بھی نہیں قیامت سے پہلے امت محمدی پر, اطمینان رکھیے. اب بتاتا ہوں کیوں. اس رمضان یہ سب مصیبتوں کے باوجود بھی رمضان کیوں رحمت ہے. مولا عارفان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اگر امت محمد پر عذاب کا ارادہ رکھتا تو کبھی ان کو روزہ نہ دیتا. سمجھ میں آئی بات, کبھی ان کو روزہ نہ دیتا اور سورہ قل واللہ احد نہ دیتا. یہ مصیبتیں ہیں جو ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہم پر آ رہی. عذاب ایسا نہیں ہوتا, عذاب جب آئے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ روکا ہوا ہے اللہ نے عذاب کو 2 چیزوں کی وجہ سے. اگر عذاب کا ارادہ کرتا اللہ تو کبھی ان پر روزے فرض نہ کرتا اور ان کو سورہ توحید نہ دیتا, یعنی قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قرآن میں سورہ توحید نہ ہوتا اور عبادات میں روزہ نہ ہوتا تو کب کا اس امت پر عذاب آ چکا ہوتا. اللہ نے ارادہ نہیں کیا, نہیں چاہتا تم کو عذاب دے, نہیں چاہتا مسلمانوں کو عذاب دے. یہ تو وہ مصیبتیں ہیں جو مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے خریدی ہیں, اپنے ہاتھوں مصیبتیں.